شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا بے گھر شخص کا گھر ہے، بے مال شخص کے لیے مال ہے۔ اسے جمع وہی کرتا ہے جسے عقل نہیں ہے، اس کی پیروی وہی کرتا ہے جسے فہم نہیں ہے، اس کے لیے سزا وہی جھیلتا ہے جسے علم نہیں ہے، اس کے لیے حسد وہ کرتا ہے جسے بقا نہیں ہے، اس کے لیے جستجو وہ کرتا ہے جسے یقین نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو مر چکا ہے وہ مردہ نہیں بلکہ وہ تو موت کی وجہ سے راحت حاصل کر چکا ہے۔ مردہ حقیقتاً وہ زندہ شخص ہے جو غافل ہے۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام سے فرمایا، مجھ سے 4 اور پھر 4 باتیں یاد رکھو، ان کے ہوتے ہوئے جو کچھ کرو گے وہ تمہیں ضرر نہ پہنچائے گا۔ سب سے بڑی ثروت عقل و دانش ہے، اور سب سے بڑی ناداری حماقت و بے عقلی ہے، اور سب سے بڑی وحشت غرور و خود بینی ہے، اور سب سے بڑا جوہر ذاتی حسن اخلاق ہے۔ اے فرزند، بے وقوف سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا تو نقصان پہنچائے گا، اور بخیل سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ جب تمہیں اس کی مدد کی انتہائی احتیاج ہوگی وہ تم سے دور بھاگے گا، اور بد کردار سے دوستی نہ کرنا، ورنہ وہ تمہیں کوڑیوں کے مول بیچ ڈالے گا، اور جھوٹے سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ وہ سراب کے مانند تمہارے لیے دور کی چیزوں کو قریب اور قریب کی چیزوں کو دور کر کے دکھائے گا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، سخاوت یہ ہے کہ تنگی اور دولت مندی دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرے، سائل کا سوال پورا کرے، جو کچھ ہے اس کو غریبوں پر خرچ کرے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ نے ہماری ولایت پانی پر پیش کی تھی، پس جس پانی نے اقرار کیا وہ شیرین ہو گیا، اور جس پانی نے انکار کیا اللہ نے اس کو تلخ اور کھارا بنا دیا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص اپنے والدین کو دشمنی کی نظر سے دیکھے خدا اس کی نماز قبول نہیں کرے گا، چاہے اس کے والدین ظالم ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، اے حشام، لقمان حکیم اپنے فرزند سے فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے، دنیا ایک گہرا سمندر ہے جس میں کئی جہاں کے لوگ ڈوب چکے ہیں، لہٰذا اس سے نجات کے لیے ضروری ہے کہ گہرے سمندر میں تمہاری کشتی تقوی الہی جیسی ہو، اور اس کا ساز و سامان ایمان ہو، اور اس کا بادباں خدا پر توکل و بھروسہ ہو، اور اس کا ناخدا عقل ہو، اور اس کا رہنما علم ہو، اور پتوار صبر و شکیبائی ہو۔ امام رضا علیہ السلام سے بہترین بندوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ جب نیکی کرتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں، جب برا عمل کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں، جب ان کو کچھ عطا کیا جاتا ہے شکر کرتے ہیں، جب بلا اور مصیبت سے دوچار ہوتے ہیں صبر کرتے ہیں، اور جب غضبناک ہوتے ہیں درگزر کرتے ہیں۔ امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، میں تجھ سے اس دن سے پناہ مانگتا ہوں جس دن نہ تو مال و دولت
اور نہ ہی اولاد کام آئے گی سوائے اس کے جو پاک و صاف دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔